بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهد عدل وصداق. محترم حضرات، شرح السنہ پر کی جو شرح ہو رہی ہے، آج ایک نیا چیپٹر اور ایک نیا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آج اسی مسئلے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے شمار برائیاں، منکرات، بے حیائیاں اور فحشکاریاں عام ہو گئی ہیں. وہ یہ ہے کہ عورت، کوئی بھی عورت کسی مرد سے اپنی شادی نہیں کر سکتی، یا اپنے سے کسی مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. جیسے آج کورٹ میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کورٹ میرج یا لو میرج کیا کہتے ہیں، اس طرح سے جو جا کر کے شادیاں کر لی جاتی ہیں، یہ شادیاں بالکل ناجائز و حرام ہوتی ہیں. شادی نکاح، اسلامی نکاح کے لیے دوستو ولی ہونا اور 2 گواہ ہونا اور اعلان،
یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہے. اور چوتھی چیز کہتے ہیں مہر، صداق. 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں تب وہ اسلامی نکاح ہوتا ہے. یعنی ولی کی ولایت میں شادی ہو عورت کی. نمبر 2 گواہ کم سے کم ہوں. نمبر 3 مہر مقرر ہو. اور نمبر 4 چھپ کے نہ ہو، اعلان کے ساتھ ہو. اب ان 4 چیزوں کو چھوڑ دینے کے بعد جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح باطل ہوتا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اسبہ، یعنی باپ ولی ہوتا ہے. اگر باپ زندہ ہے تو باپ کے ہوتے ہوئے کوئی ولی نہیں بن سکتا، یہاں تک کہ بادشاہ اور حاکم بھی نہیں ولی بن سکتا، حکومت بھی ولی نہیں بن سکتی. باپ بنے گا. باپ نہیں ہے بھائی ہے، دادا ہے، دادا نہیں ہے بھائی ہے، چچا ہوں گے، اسبات یہ. اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا بھی ہو سکتا جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، تو اس موقع پر حکومت کی طرف سے، وہ حکومت کی طرف سے جو لوگ مقرر رہتے ہیں کچھ، وہ اس کے ولی بن جائیں گے، لیکن بغیر ولی کے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل. لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل. نکاح ہوتا ہی نہیں بغیر ولی اور 2 عادل دیندار. یہ بھی یاد رکھیں، عادل دیندار پرہیزگار گواہوں کے بغیر. جب بھی کوئی نکاح بغیر ولی اور 2 سچے عادل مسلمان دیندار گواہوں کے بغیر نکاح ہوگا، وہ نکاح اسلامی نکاح نہیں ہوگا اور وہ باطل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی حدیث ہم آپ کے سامنے چند رکھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جس عورت نے ایما امرأۃ، کسی بھی عورت نے بغیر اپنے ولی کی اجازت اور سرپرستی کے نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا باطل ہے، اس کا فنکاحها باطل ونکاحها باطل ونکاحها باطل. اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اصحاب السنن نے بہت ساری روایات اس سلسلے میں جمع کی ہیں. حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کرام کی مرویات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایما امرأۃ، جس شخص نے جس عورت نے بغیر ولی کے نکاح کر لیا فہی کذا و کذا کذا، وہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کتنی سخت وعیدیں ہیں. لیکن آج لوگوں میں یہ چیز ختم ہو گئی. اسی لیے جب بھی جس عورت لڑکی کی طبیعت چاہی، جہاں چاہی، اپنے پرائے
ہاتھ پکڑی, کورٹ میں جا کے شادی کر لی, گورنمنٹ سے نکاح نامہ تیار ہو گیا, میرج سرٹیفکیٹ, بس وہ سوچتی ہے کہ بس ہم حلال ہو گئے. اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ آخر واقعی وہ نکاح ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کو آپ دیکھیں, عورتوں کی نکاح کرنے میں ہمیشہ مردوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. رب العالمین فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ, یعنی جن عورتوں کا شوہر نہیں ہے مردوں تم ان کی شادی کر دو. دیکھیں اللہ نہیں بیان فرمایا کہ عورت, جو عورتیں بلا شوہر کی وہ شادی کر لیں, نہیں. کس کو خطاب کیا گیا؟ مردوں کو. مردوں کو چاہیے, مردوں سے مراد اس عورت کے جو ذمہ دار ہوں گے, ان کو چاہیے کہ عورتوں کی شادی کر دیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دیکھیں عورتوں کبھی نہیں کہ عورتیں جہاں چاہے شادی کریں, مردوں کو حکم دیا مرد جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک کی ایک اور آیت سورۃ البقرہ کی, اللہ اکبر, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. ماکل نامی صحابی, ان کی بہن کی طلاق ہو گئی, ان کی بہن کی طلاق ہو گئی, طلاق رجعی تھی, عدت گزر گئی, سال 2 سال گھر میں بیٹھی رہی. پھر اس عورت نے فیصلہ کیا کہ پہلے ہی شوہر کے ساتھ پھر ہم چلی جائیں, نکاح کر لیں, نکاح کر لیں. لیکن جب اس کے بھائی کو پتا چلا تو لاٹھی لے کے کھڑا ہو گیا, کہا کہ بالکل نہیں, ہم کرنے دیں گے. دیکھیں رکاوٹ ڈال دیا کس نے؟ بھائی نے. بالکل نہیں. اس سے پہلے اس شخص کو میں نے بہن کی شادی کر کے دی اور اتنا ظلم کیا, بھکیا, اب دوبارہ نہیں دیں گے. عورت چاہتی تھی چلو کوئی بھی ہو گزارا کر لیں گے. اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, اے مردو ان کو شادی کرنے کی اجازت دے دو, منع نہ کرو. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, ان کو منع نہ کرو. اگر ولی کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو منع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ فرماتا کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں, شادی کر لے گی وہ اپنے. لیکن اللہ نے کس کو مخاطب کیا؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تم خبردار. عورت تجربے کار ہے, شادی شدہ ہے, پہلے اس کی طلاق ہو چکی ہے, طلاق رجعی, پھر اگر نئے نکاح کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتی ہے تو اس کو اجازت دے دو, نکاح کر کے دے دو, اس کو روکو نہیں. اس طرح سے اور بہت ساری دلائل. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک چیز بڑی اہم, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے. عورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک کہا جاتا ہے سیبہ باکرہ اور ایک سیبہ. باکرہ اور سیبہ دونوں میں تھوڑا سا فرق رکھا گیا ہے. 2 باکرہ اور سیبہ. ولی کی ضرورت تو دونوں میں ہے, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے, پہلے باکرہ سیبہ سمجھیں. باکرہ ان کنواری اور بچیوں کو یا عمر دراز ہو جاتی ان کو کہا جائے گا جو غیر شادی شدہ ہیں, جن کی شادی کبھی نہیں ہوئی ہے, ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ باکرہ.
یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، وہ باکرہ ہے۔ سیبہ جس کی شادی ایک مرتبہ کہیں ہو چکی، ایک مرتبہ یا دونوں جو بھی ہو، اب بغیر شوہر کے رہ گئی ہے، اب اس کی کئی شکلیں ہیں۔ لیکن ان کی عمر ہو گئی بنا شادی۔ ہاں، باکرہ اس لڑکی کو کہیں گے، عورت کو، گرچہ اس کی عمر کتنی بھی زیادہ ہو جائے لیکن شادی نہیں ہوئی ابھی، آج 16-17 سال کی ہو جاتی ہے بچی، تب سے ماں باپ ڈھونڈنا رشتہ شروع کرتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں آدھی زندگی گزر جاتی ہے رشتہ ڈھونڈتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے بھائی جو پریشان ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے یہ، بہت بڑا، جس کے ساتھ اللہ کرم کر جائیں، ورنہ اس لیے بیٹیوں کو آج لوگ مصیبت سمجھنے لگتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی بیٹیوں کا رشتہ اللہ تعالیٰ وقت پر دے دے، بہت پریشان ہیں۔ تو جو لڑکیاں چاہے 30, 35, 40 سال کی پہنچ گئی ہوں لیکن کبھی ان کا شوہر کے ساتھ رہی نہیں ہے، وہ غیر شادی شدہ، اسی لیے ہو سکتا ہے نکاح ہوا ہو لیکن رخصتی نہ ہوئی، آج ایسے بھی ہو جاتا ہے، تو کیا سمجھ جائے گی وہ باکرہ۔ یہ اور دوسری ہے سیبہ۔ سیبہ جو شوہر والی رہ چکی ہے، یعنی شادی ہو چکی تھی وہ، اب اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک ہی ہے ہمارے ہاں بیوہ کہتے ہیں اس کو۔ بیوہ کس کو کہتے ہیں؟ مر جائے، وفات پا جائے، ہاں بیوہ، اس کو بیوہ بولتے ہیں نا، بیوہ جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ ایک ہے مطلقہ جس کی طلاق ہو گئی ہو، ایک ہے مختلعہ جس کا خلا ہو چکا ہو، اور اسی طرح سے اور ہوتے ہیں، یعنی لعان ہے، یعنی ایسی عورتیں سیبہ، وہ تمام عورتیں کہی جائیں گی سیبہ میں شامل ہیں جو شوہر کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایما امرأۃ، ابھی دیکھ لیا آپ نے، ایما امرأۃ، جس عورت نے بھی، ایما یہ عام لفظ ہے نا، کامن لفظ، ایما امرأۃ، جس عورت نے بھی بغیر ولی کے شادی کیا اس کا نکاح باطل ہے۔ آگے بات سمجھیں، اس میں کنواری بھی آ گئی اور سیبہ بھی آ گئی، لیکن حدیث میں تھوڑا سا فرق رکھا گیا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ سبحانہ تستأذن البکر والأیم احق بنفسها، یہ جملہ سمجھے، جو کنواری ہوگی ماں باپ تو رشتہ کریں گے لیکن اس سے اجازت لے لیں، اجازت لینی پڑتی ہے۔ جب اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ اس زمانے کی بات ہے، جانتے ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھو، اپنے معاشرے کو، آج بہت برا حال ہو چکا ہے، ہاں بہت برا۔ آج واللہ کتنے لوگ ایسے ہیں شادی کرنے کے پہلے بیٹی سے پوچھتے، بیٹی تم نے اپنے سے کسی کو پسند تو نہیں کر رکھا ہے؟ ہاں آج یہ ہو رہا ہے، تم نے کسی کو پسند تو نہیں کر رکھا ہے؟ اگر پسند کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ماں باپ پھر کہتے ہیں ہم رشتہ ڈھونڈنا شروع۔ آج یہ حالت ہے۔ اور ایک زمانہ وہ تھا نہیں، لڑکی بیچاری بالکل خاموش، ساری ذمہ داری ماں باپ، بہت اچھی چیز تھی، لیکن اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی اجازت لے لو، پوچھ لو تھوڑا سا۔ کس سے؟ دیکھو یہ اس لیے ہم وضاحت کر دیں کہ کچھ لوگ نہیں اسلام زبردستی شادی کر دے، نہیں زبردستی نہیں، اسلام میں سب قانون بنے ہوئے ہیں،
دیکھو تستاذنو البکر تستاذنو، کنواری سے نکاح کرنے کے پہلے کیا کیا جائے گا؟ اجازت لی جائے گی۔ صحابی کرام یہ سن کر کے بڑے یا رسول اللہ، ارے وہ اجازت لیں گے، وہ اس سے پوچھیں گے، وہ کیسے بیچاری اجازت؟ یعنی تو مارے شرم کی ایسے ہی پریشان رہتی، اجازت یس اور نو وہ کیا کرے گی؟ نہ نعم کہے گی نہ لا کہے گی۔ یہ اس وقت کی بات تھی، اتنا زیادہ یہ کہ ماں باپ کو اتنا اختیار اس وقت بچیاں سمجھتی تھی۔ تو اللہ سن پر میں دیکھو اس کے سامنے تذکرہ کر دو، اگر وہ خاموش ہے تو زبردستی اس سے ہاں نہیں کرواؤ۔ اذنوہا سماتوہا، اذنوہا سمات، تین اللہ سنے تین نشانیاں بیان کی۔ ایک تو وہ خاموش رہے، ہمارے شرم کے بچیاں نہیں کہتی تھی کہ ہاں خاموش ہے، اللہ رسول فرمایا ہو سب ایسا شرم کرتی ہو۔ نمبر 2 ضحکوہا، اگر وہ مسکرا دیں ہنسنے لگے، ماں باپ پوچھے، باپ کہاں پوچھتا تھا، عورتیں پوچھ لیتی تھی یا کوئی اور۔ نمبر 3 تب کی وہ رونے لگے، اللہ یہ اس کی نشانی بیان کی۔ اللہ سن رہا ہے اس سے بزید ہو کر کے نہیں ہاں کرو یہ لفظ نہیں کہو، ہمارے شرم کے نہیں کہہ سکتے صحابہ کرام، یہ اتنا کافی ہے۔ اذنوہا سماتوہا ول ایمو، اور جو سیبہ ہوگی وہ احق بنفسہا، سمجھو پہلے وہ رشتہ پسند کرنے میں ولی سے بھی زیادہ اپنی مرضی رکھے گی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں، دیکھو جو کنواری بچیاں ہیں یا تو کم عمر یا زیادہ ہے، دیکھو وہ بالکل نا تجربے کار ہیں، عورت ناقصۃ العقل سمجھی جاتی ہے۔ اگر اللہ اس کو اجازت دے دی جائے تو ہو سکتا ہے کوئی غلط فیصلہ جذبات میں آ کے کر ڈالے، اس کو تجربہ نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے مشکلات جو آتے ہیں یہی رونا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کتنے مسائل آتے ہیں ایسے، تو سمجھ گئے نا، وہ اسی لیے اس کو تو بس ہاں کر دے، اجازت دے دے کہ ہاں آپ کر دیں، لیکن سیبہ جو ہوگی اس شوہر کے ساتھ رہ چکی ہے، ساس سسر کے ساتھ رہ چکی ہے، وہ ایک تجربہ کر چکی ہے، اگلی بات تجربہ کر چکی ہے، اب اس سے ازدواجی زندگی کا تجربہ ہے، تو اللہ رسول نے فرمایا وہ جہاں کہے، یعنی ایک رشتہ اسے پوچھا، اسی خاموشی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ بتائے کہ ہاں وہ جس کو زیادہ، جو رشتہ زیادہ پسند کرے گی، یعنی ماں باپ ولی اور سیبہ عورت کی پسند میں اگر تھوڑا سا اختلاف ہوگا تو اللہ رسول نے فرمایا کہ سیبہ تجربے کار ہے، اس لیے اس کو اس کی بات مانی جائے گی۔ فرق محسوس ہوا نا؟ اب بتاؤ کسی کی عادت چھینت نہیں گئی ہے، ایک مصلحت کی بنا پر اسلام نے دونوں میں تھوڑا سا فرق کر رکھا ہے، یہ تو بالکل بات ہے، لیکن ولی کا ہونا دونوں کے، لا نکاح الا بولی، عورت نہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے نہ کسی کی ولی بن سکتی ہے۔ اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اب چونکہ خاندان کی بڑی تھی تو بھانجوں میں بھتیجوں میں شادی وغیرہ ہوتی، سب ان کے مشورے سے ایک بھتیجی کی رشتہ طے ہوا اور بھائی باہر تھا، اور بھائی بھی سمجھتا تھا اب بہن جو کرے گی، تو آنے میں تاخیر تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی رشتہ طے کر لیا۔ لڑکے والوں سے
سب کر لیا بھائی مہر کتنا دو گے، یہ سب جب سب طے ہو گیا تو کسی پہچان یعنی اپنے خاندان کے اور مرد کو کہیں ایسا ہے کہنا آپ ولی بن کر کے اللہ اکبر. عائشہ ولی بھی نہیں بن سکی. دیکھا نہیں سمجھے؟ کیوں؟ عورت خود بھی اپنا ولی نہیں ہو سکتی اور کسی اور کی بھی ولی نہیں ہو سکتی. جب بھی ولی ہوگا کون ہوگا؟ مرد. مرد سمجھتا ہے کہ حالات سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ یاد رکھیں اس طرح سے مسئلہ یہ تو ہے. دونوں میں ضرورت ہے ولی کی. ایما امرأۃ نکاح، جس عورت نے بھی نکاح کیا بغیر ولی کے اس کا نکاح باطل ہے. آگے بات سمجھ میں، چاہے کنواری ہو یا باکرہ ہو یا سیبہ ہو. امام ابو حنیفہ کے ہاں اللہ اکبر کنواری اور سیبہ کا کوئی فرق نہیں ہے. ان کے ہاں کبیرہ اور صغیرہ کا ہے. اللہ اکبر، صغیرہ اور کبیرہ کا یہ مطلب سمجھو. پہلے سمجھ چکے ہیں. پہلے آپ نے اگر سمجھ لیا ہے تو اب دوسری چیز سمجھیں. فقہ حنفی میں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کنواری باکرہ اور سیبہ کا مسئلہ نہیں ہے، صغیرہ اور کبیرہ کا ہے. کبیرہ یعنی عورت اگر صغیرہ ہے، چھوٹی ہے، چھوٹی بات سمجھ گئے نا، چھوٹی ہے تو اس کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ولی کا ہونا بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتا. ولی اس کا نکاح کرے گا. بڑی ہو جانے کے بعد اس کو خیار ہوگا. اگر اس رشتے کو باقی رکھنا چاہتی تو رکھے گی، اور اگر ناپسند ہے تو وہ انکار کر دے گی. آگے بات سمجھ میں؟ کیا صغیرہ نہیں، بس صغیرہ بلوغت سے پہلے. اسی لیے دیکھتے ہیں ہمارے یہ شمالی ہند کے بہت سارے علاقے میں 4 سال 5 سال 6 سال نکاح ہو جاتا ہے. اتنی چھوٹی بچوں کا 10-12 سال کے بچوں کو نکاح ہو جاتا ہے گود میں. اور سنا ہوگا تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا تو 350 نکاح ہوئے تھے اجتماعی، اور ان میں تقریباً 40 بچے ایسے تھے کہ ولادت کے بعد ہاسپٹل ہی میں تھے، ابھی ہاسپٹل سے آئے نہیں تھے وہ، لیکن برکت کے لیے. تو یہ ایک رواج تھا، شاید ہندوانی رسم ہے جو اس طرح سے آ رہی تھی. ہندوانی رسم ان کے ہاں بہت بچپنے میں شادی ہوئے تھے. تو یہ شمالی ہند میں یہ بہت زیادہ تھا. شمال میں ہم خود کے بعد نکاح میں ایسے گئے ہیں کہ بچہ نکاح نہیں پڑھتا، قبول نہیں کر سکتا تھا، سو جاتا تھا. تو بہت مشکلات ہوتی تھی، زبردستی اس کو کلمہ پڑھاتے، پانی چہرہ دھلتے، سمجھے نا. اور ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ مولوی بھی بڑا تیز ہوتا رہا، وہ کیوں چھوڑے گا، وہ غلط کہنے کے لیے تیار نہیں. وہ کیا نکاح اب قبول کریں تو بچہ نہیں کر پاتا تھا، اونگ رہا تھا، وہ چھوٹا تھا. تو پیپر پہ لکھا مولوی صاحب نے، میں نے قبول کیا. تم نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. تم نے قبول کیا؟ 3 مرتبہ قبول کرواتا تھا. اگر 1 مرتبہ، حالانکہ 1 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ضروری ہے ہمارے یہاں. 3 طلاق ہے تو 3 قبول بھی، نکاح بھی. قبول کیا یہاں لکھا، تم نے قبول کیا یہاں قبول کیا. تم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا. تم نے قبول کیا، ہم نے قبول کیا. اب بچہ تو سو رہا ہے تو اس کو گلاس میں پیپر کو ڈالا، پیپر کو لکھا ہوا. اب روشنائی تو آ گئی نا، تو اس پانی کو پلایا. یہ جہالت
گاؤں گاؤں میں جب علم نہیں تھا تو شیطان نے جہالت سے یہ فائدہ اٹھایا. تو ان کے ہاں باقرہ اور صغیرہ اور کبیرہ. صغیرہ ہے باپ اپنے مرضی سے جہاں چاہے کر دے، لیکن بڑی ہونے کے بعد اس کو خیار بلوغ ہوگا. کیا خیار ہے؟ بلوغ. رخصتی کے وقت سمجھ بوجھ جب آ جائے گی تو وہ چاہے تم باپ کا کیا ہوا رشتہ قائم رکھے اور چاہے تو ٹھکرا دے. اور ایک ہے کبیرہ، سمجھ گئے نا؟ صغیرہ کے مقابلے میں کبیرہ، عاقلہ بالغہ کبیرہ ہے. تو وہ اپنی مرضی سے جہاں بھی شادی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ولی کی کوئی ضرورت نہیں ہے بغیر ولی کی. اور اسی چیز کو آج میرا خیال ہے پوری دنیا میں حکومتوں نے غالباً 18 سال رکھا ہے. انڈیا گورنمنٹ میں بھی 18 ہی سال ہے. اچھا لڑکی کا 18 سال رکھی ہے. اگر اس سے کم ہے تو جرم سمجھا جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیونکہ انگریز جب حکومت بر صغیر میں پہلے بھی احناف کی حکومت تھی، اور انگریز آیا تو انگریز نے جب مچارتی دیکھی تو عدالت میں جو مسلم پرسنل لا رکھا تھا نکاح طلاق کا، وہ حنفی مذہب کی روشنی میں رکھا تھا. اور اسی کبھی صغیرہ کو اس نے جو شرعاً بلوغت اور غیر بلوغت کا تھا، بالغہ اور نابالغہ کا، انگریز نے اور دنیا کے قانون کے مطابق اس کو انہوں نے بنا دیا 18 سال سے کم ہے تو صغیرہ، اور 18 سال یا اس سے زیادہ ہے تو کبیرہ. اور قانون پاس کر دیا انڈیا گورنمنٹ نے کہ 18 سال پورا ہو جانے کے بعد اب لڑکی پر ماں باپ کا کوئی اختیار نہیں. لڑکی چاہے ان کی بات مانے یا اپنی بالکل آزاد ہو جائے. یہی ہے نا. اسی لیے نعوذ باللہ من ذالک ابھی ایک کیس آیا، لڑکی کہتی ہے وہ کون سا پینٹ جنس پینٹ پہننا ہے. باپ نے منع کیا، ماں نے منع کیا، تھپڑ بھی مارا. لڑکی بالکل انتظام. دیکھو یہ شریعت چھوڑ دینے کے بعد کتنی بھی معمر عورت ہو، اسلام نے اس کے اوپر ولی کو ولی کے اندر میں رہے ہو زندگی. لیکن اس قانون نے کیا کیا؟ وہ بچی گنتی تھی تاریخ پیدائش سے، جس دن پورے 18 سال کی ہوئی، ہو گئی نا، آج ہوئی 18 سال کی، نکلی بازار گئی، جنس پینٹ خریدی، پہنی، وہاں سے کہتے ڈیڈی میں جنس پینٹ خرید کے پہن لی ہوں، میں 18 سال کی ہو گئی ہوں، اب آپ کو کوئی اختیار ہمارے اوپر نہیں. آج اسی قانون نے جب ولی کی ضرورت نہیں تو عورت آزاد ہو گئی. جس کی لڑکی یا جو عورت چاہتی ہے ماں باپ سے بھگ کر کے کورٹ میں جا کر کے وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پورے خاندان کی ناک کٹا کر کے رہ جاتی ہے. آخر یہاں آپ ہیں ذرا دیکھیں، یہاں فقہ حنفی راج رہی ہے، لا نکاح الا بے ولی. یہاں زندگی گزر جائے کبھی کسی لڑکی کو گھر سے نکل کر کے بھاگ کر کے شادی کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے. تو یہ صغیرہ اور کبیرہ اور ادھر وہ، یہ فرق ہے تھوڑا سا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے دوسری حدیث آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت، حضرت عائشہ کی روایت، جس عورت نے بغیر ولی کے شادی کر لیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اور اگر وہ شوہر کے ساتھ چلی گئی جیسے آج کہتے ہیں بھاگے چلی گئی ہے، تو دونوں مجرم ہوں گے، دونوں کو گرفتار کر کے دونوں کو سزا دی جائے گی.
اور جو مہر مقرر کیا ہے اس مہر کو دلوا کر کے عورت اور شوہر کو جدا کر دی جائے گی، چونکہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام نے ایک بہترین قسم کا قانون پاس کیا تھا، لا نکاح الا بولی۔ اسی طرح سے وشاہد عدل، نکاح بھی ہو ولی کی سرپرستی میں، ٹھیک ہے نا، ولی کے بغیر نہیں ہوگا۔ عورت کے لیے ہمیشہ ولی کا ہونا ضروری ہے۔ ولی کے ولایت میں نکاح ہوگا، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، دو حالتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ولی میں اختلاف ہو جائے، ولی میں اختلاف ہو جائے۔ کبھی بہت سارے باپ کہتا ہے میں کہوں، دادا کہتا ہے تو بھائی کے، اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پھر ان سب کو حکومت معطل کر کے حکومت خود اس کا ولی بن کر کے اس کا نکاح کر دے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ نمبر 2، فالسلطان ولی من لا ولی لہ، کوئی ایسی عورت ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو، مثلا عورت غیر مسلم تھی، مسلمان ہو گئی ہے، مسلمان ہو گئی، اب مسلمان ہو گئی، سوال ہے کہ اب اس کا ولی کون ہوگا؟ باپ تو کافر ہے، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، تو کافر ہے، ولی بن ہی نہیں سکتا، نہ گواہ بن سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جس عورت کا کوئی ولی نہیں ہوتا، اگر وہ کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی ہے تو وہ ولی بن جائے گا، اور نہیں تو حکومت جائے گا۔ قاضی جو ہوتا اس کا ولی خود قاضی بن جاتا ہے۔ حکومت کی طرف سے نکاح پڑھانے کے، حکومت کی طرف سے جو لوگ مقرر رہتے ہیں، قاضی جو ہوتا ہے حاکم کا نائب، وہ ولی بن جائے گا اس عورت کا جس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ ولی شرط ہے لڑکی کے لیے، لڑکوں کے لیے ولی شرط نہیں ہے۔ ایک تو ولی، نمبر 2 وشاہد عدل، دو گواہ ہونا چاہیے، دو گواہ۔ اب یہاں دو گواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکی کورٹ میں پھنس کے چلی گئی، وکیل سے پیپر تیار کروائی اور وہیں دو لفنگے ہیں بھائی یہ دو گواہ ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہاں کورٹ سے نکاح نامہ مل گیا، نہیں۔ وشاہد عدل، پہچان کے ہوں، یہ لڑکا کون ہے، اس کو میں جانتا ہوں، یہ لڑکی کون ہے، ہم میرے بات سمجھ گئے نا، اور وہ بھی دیندار ہوں، عدل، عدل ہے۔ وشاہد عدل، عدل کا مطلب دیندار ہوں، معتبر ہوں، پیشہ ور نہ ہوں، بے دین نہ ہوں، تو یہ دیندار، شاہد عدل، دو دیندار گواہ ہوں، اور گواہ وہ ہو جو پہچان رہے ہوں، پہچان کے ہوں۔ نمبر 3 نکاح سر نہ ہو، اللہ کے رسول نے نکاح سر سے منع کیا ہے۔ سری نکاح یعنی انسان چھپ کر کے شادی نہ کر رہا ہو، یہی بدترین چیز ہے۔ چھپ کر کے شادی، چپ کے نہ ماں باپ کو پتا ہے، نہ گاؤں کے لوگوں کو پتا ہے، نہ کسی اور کو پتا ہے، چپ کے جا کر کے نکاح کر لیا ہے، اور تقریباً یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ یہ پوشیدہ نکاح، وَأَعْلِنُوا، اللہ سبحانہ نکاح اعلان کر کے کرو،
پتا چل جائے کہ ہاں اس کی شادی فلاں کے ساتھ ہوئی ہے، فلاں کی لڑکی ہے، فلاں کا لڑکا ہے، معلوم ہو. اور کیوں؟ ایک بہت بڑا اہم نقطہ ہے، یاد رکھنا، معلوم ہو، چھپ کر کے نہیں. اور آج تقریباً ایسے رشتے جو ہوتے ہیں ہمیشہ نہیں تو ایک زمانے تک چھپ کر کے رہتے ہیں. اعلان کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کی بڑی مصلحتیں ہیں. نمبر 1، نکاح کرنے کے بعد عورت کے بہت سارے حقوق مرد پر ہو گئے. نہیں حقوق ہو گئے؟ بہت سارے حقوق ہو گئے. وراثت میں حصہ، جائیداد میں حصہ. اللہ نہ کرے لوگوں کو پتا نہیں کہ ہاں اس نے اس سے شادی کی ہے، چھپ کر کے نکاح کیا ہے اور وہ مر گیا. مر جانے کے بعد عورت کا حصہ ہے کہ نہیں حصہ ہے؟ عورت کا کتنا حصہ ہے؟ اگر صاحب اولاد نہیں ہے تو 1/4. فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. عورت کا کتنا ہے بیوی کا؟ 1/4 اگر اولاد نہیں. اور اگر اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ 8واں حصہ. اب ایک عورت آ جائے نہیں بھائی ہمیں بھی چاہیے وراثت، پیچھے میرا شوہر تھا، تو دنیا یہ ہے آج تک تو بیوی نہیں تھی، تم کہاں سے نکل آئی؟ کیا خیال ہے؟ بہت بڑا. پھر بچوں کا مسئلہ، بچی ہے اس کے آگے ولایت کا مسئلہ، یہ دو نہیں ہوتے ہیں. 50 چیزیں ایسی ہیں جو نکاح سر میں بہت ہی نقصان دہ ہیں. اسی لیے اسلام نے نکاح سر سے منع کیا. اعلنو، نکاح اعلان کر کے کرو. شادی بیٹی بیٹے کی کرو تو اعلان کر کے بتا کر کے لوگوں میں عام ہو جائے. اللہ نہ کرے کل کوئی بات ہو جائے، تمہارا بیٹا ہے چھپ کر کے شادی کیا، کل تمہارے گھر آ جائے وراثت میں حصہ مانگنے، تم نہیں ہو، تمہارا انتقال ہو گیا، تمہارے سارے خاندان کے لوگوں کہے ہم نہیں جانتے تم کون ہو، تب کیا ہوگا؟ کتنا حصہ؟ اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ اعلان. وشاہد عدل وعالنوا، نکاح کرو اعلان کر کے لوگوں کو معلوم ہو. اور نکاح کے وقت مجبوری، جیسے آج ابھی اس حالت میں مجبوری رہی تب تو ٹھیک ہے، ورنہ نکاح کے وقت ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے. علی الاقل کم سے کم ایک جماعت ہو جس میں پتا چل جائے کہ ہاں یہ نکاح ہوا ہے. تو یہ 2 گواہ اور ایک قاضی کے ان کا ہونا فرائض میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاں اتنے میں کام، بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اور ایک معلوم ہو، کوئی اجتماع ہو، مجمع ہو، ایک مجلس ہو، زیادہ نہیں 10-20 آدمی کی ہو، تاکہ پتا چل جائے کہ ہاں یہ نکاح ہو رہا ہے. یہ ہے دوستو نکاح. اگر اس طرح سے نکاح نہ کیا گیا تو نکاح کیا ہوتا ہے؟ وہ باطل ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز، 3 چیزیں ہوئی نا. پہلی چیز ولی، نمبر 2 شاہد عدل، نمبر 3 اعلان، چھپ کر کے نہیں. واللہ کچھ ایسے معاملات ہمارے برصغیر کے لوگوں کے آئے ہیں، عورت اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر کے ایسے گھوم رہی ہے. کیوں؟ کبھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی ہے، اس کی یہ بچیاں ہیں، اور اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، ختم. جہاں گئی پوری برادری کہتے بھائی ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کب کیا اور تم کون ہو، کس کی. اللہ اکبر. یہ بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اسے چھپ کر کے نہیں. اور چوتھی چیز دوستو کیا ضروری ہے؟ صداق، مہر. کچھ بھی ہو، تھوڑی ہی چیز ہو،
التمس ولو خاتما من حدید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مہر کو کوئی خاص مقرر نہیں کیا ہے. ایک خاتون آئی, اللہ رسول مجھے آپ سے شادی کرنی ہے. اللہ رسول نے دیکھا, پھر نکاح مبارک کر لی. پھر کھڑی تھی, کئی بار کہا تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں اس سے شادی کر لوں گا. اللہ رسول نے فرمایا ٹھیک ہے, التجاؤ مہر لاؤ. کہ کچھ نہیں ملا مہر میں, پتا تھا کہ مہر ضروری ہے, مہر لاؤ. کچھ نہیں لے کے اللہ رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر واپس اللہ رسول التمس ولو خاتما من حدید, تو واپس جاؤ, مہر دینا تو ضروری, گرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح. جیسے آج نکلی انگوٹھی آتی کیا, ارے آرٹیفیشل, ہاں لاؤ لوہے کی صحیح, ارے کوئی قیمت نہیں, لاؤ. واپس گئے, لوٹ کے یا رسول اللہ میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. واپس آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ انگوٹھی لے کے میں کروں گا. اللہ رسول میرے تو مہر میں کیا دے گا تو, کہنے لگے اپنی چادر دے دوں گا. اللہ رسول فرمایا اللہ کے بندے چادر دے گے تیرے پاس کام کیسے چلے گا. اللہ رسول میرے پاس تو کچھ نہیں. تو اللہ رسول نے فرمایا تمہیں قرآن کچھ یاد ہے. اللہ رسول ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. اللہ رسول قم فعلمھا, جاؤ ہم تمہارا نکاح پڑھا دیتے ہیں اور تم جاؤ اتنی اتنی صورتیں بیوی کو یاد کرا دینا, یہی تمہارا مہر ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ کچھ نہ کچھ مہر کا ہونا ضروری ہے. التمس ولو خاتما من حدید, معمولی سے چیزیں. اللہ اکبر, یہ ایسی سنت تھی اور اسلام میں اتنی آزادی تھی الحمدللہ کہ کس طرح سے اس نے نکاح آسان تھا. اور جن سنتوں کو ہمارے اسلاف نے برصغیر میں اہل الحدیث نے جو جن سنتوں کو زندہ کیا ان میں ایک سنت یہ بھی تھی. صادق پوری علماء مولانا عنایت علی رحمہ اللہ اور ولایت علی, انہوں نے جب اپنے بچوں کی شادی کی تو پتہ چلا کہ درس ہوتا تھا, درس قرآن اور بلوغ المرام, بڑے مجمع میں نکاح پڑھایا, کھانے کے انتظام کیا, اور پتہ چلا کہ بچہ جو تھا دلہا وہی پرانا ہی کپڑا پہنا ہوا تھا, نیا کپڑا اس کو اس وقت میسر نہیں تھا. کیوں, ساری دولت جہاد میں ڈال دیتے تھے. اور مہر کے لیے اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ بنگال, یہ کلکتہ سے پہلے کا جو حصہ ہے بنگال کا, وہاں مولانا ولایت علی رحمۃ اللہ وغیرہ نے ایک شادی کرائی تھی کہ اس شادی میں بیچارے جو شادی کر رہے تھے ان کو قرآن یاد تھا, تو انہوں نے صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نگاہ پڑھایا اور کہا جاؤ اس سنت کو زندہ کرو, اتنا قرآن بیوی کو یاد کرا دینا, یہی تمہارا اس کا کیا ہو جائے گا, مہر ہو جائے گا. تو مہر ہونا ضروری ہے. یہ بات ہو گئی نا. یہاں ایک چیز اور ہے, دیکھیں, ای امرات وہبت نفسہا, جس عورت نے ہیبہ کر دیا, اپنے آپ کو حوالے کر دیا کسی مرد کے کہ میں تمہاری بیوی ہوں, سمجھ گئے نا. اور اس کو کہتے ہیں ہیبہ. جیسے سورہ آراف وہ ہے نا, سورۃ الاحزاب میں اس کا تھا وہبت نفسہا, کہ اگر کوئی عورت نکاح کے بجائے, سمجھ گئے نا, اپنے آپ کو کسی کو گفٹ کر دے, ہیبہ کر دے, تو یہ قبول ہے یا نہیں, تو یہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا. کیوں, خالصۃ, اللہ نے فرمایا یہ اے نبی یہ صرف آپ کے لیے ہے. وامرأۃ مؤمنۃ,
इन वहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अराद अन्नबी अन यस्तनकिहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन। ए नबी, अगर किसी मोमिना औरत ने नबी को अपने हवाले कर दिया, हिबा कर दिया, अगर नबी उसको चाहें तो कबूल कर लें, वली की जरूरत नहीं। आगे बात समझने, पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार था कि अगर कोई औरत अपने आप को आपके लिए वक्फ कर दे, हिबा कर दे, तो अल्लाह के रसूल उसको कबूल कर लें तो आपके लिए हलाल थी, वली की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये अमल सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए, खालिसतन लका, ए नबी ये सिर्फ आपके साथ खास है, इसमें कोई उम्मती शामिल नहीं हो सकता। खालिसतन लका मिन दूनिल मुमिनीन, ये आपके लिए खास है। और उसकी वजह क्या है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी पूरी उम्मत के क्या होते हैं? वली होते हैं। नबी के लिए ये जायज है और नबी के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इस तरह से ये निकाह का मसला है और आज भी ज़रूरत है कि इन अहादीस पर अमल किया जाए, और नहीं तो जैसे आज फसाद फैलता है हमारे यहाँ बर सगीर में, और सिर्फ अपने हमारे बर सगीर ही में इतनी ये कोर्ट मैरिज या लव मैरिज होता है, वरना देखे पूरी दुनिया में जहाँ भी चले जाएं, किसी भी मुस्लिम मुल्क के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया के अलावा, बांग्लादेश के अलावा, कहीं भी कोई औरत अपने मर्जी से भग करके नहीं शादी करती। हमारे यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया है, किसी की भी बेटी अपनी नाक, पूरे घर वालों की नाक कटा करके बदनाम करके रुसवाई मोल ले लेती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इतनी दिन से आप हैं, आप कभी देखें कोई कर नहीं सकता। इसीलिए हमेशा किताब और सुन्नत को छोड़ देने के बाद जो नताइज होते हैं वो नुकसानदेही होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान किताब और सुन्नत पर अमल करे और इस्लामी अहकाम और आदाब जो हैं निकाह के, तलाक के, खुला के, हर एक में जब वो इस्लाम की पाबंदी करेगा तो उसी में अमन व अमान है। गैर इस्लामी कानून में कोई अमन व अमान और सुकून नहीं है। वल्लाह मुझे याद है कि आज से तकरीबन ये 30 साल कबल, अल्लाह 30 साल के बाद आदमी हमको यहाँ दर्स में आया ढूंढते हुए मिलने के लिए, अमेरिका से आया। इतना समझाया था, नई बात आई, माँ बाप सर पीट करेंगे, लेकिन नहीं, हमें इसी के साथ जाना है। बहुत कुछ किया उन्होंने, हमने समझाया, बताया, लेकिन नहीं, आखिर गैर शरई चीज में कभी बरकत नहीं। यहाँ मिले इतने दिन के बाद ढूंढते हुए हमको आए, सलाम किया, रोने लगे। मैंने बता क्या पूछा, खैरियत? कहा नहीं, आपने समझाया था, हदीसें सुनाई थी, हमने उस वक्त ख्याल नहीं किया, मेरी जिंदगी जो है बर्बाद होकर के रह गई है। समझ गए ना? तो दोस्तों सारी खैर और बरकत अल्लाह ने किस में रखी है? इत्तिबाए सुन्नत और शरीयत में। इत्तिबाए सुन्नत और शरीयत को छोड़ देने के बाद इंसान किसी जगह भी अमन व अमान और सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए जो बातें आप लोगों ने सुनी हैं कि बगैर निकाह के, बगैर वली के निकाह नहीं होता, वली होना ज़रूरी है और दीनदारों के, गवाहों के सामने होना चाहिए। ये छुप छुपा करके जो 18 साल की उम्र का बहाना बना करके घर से फरार होकर के भाग करके शादियां कर लेते हैं, ये शादियां करके गुनाही इंसान करता है, कोई भी सवाब का या सुन्नत का काम नहीं है, बल्कि बदनामी और जिल्लत रुसवाई और फौशकारी का रास्ता इसलिए और खुल गया है। अल्लाह ताला हम सबको अमल का तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु। यही होता है ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।